اسلامیہ حاضرین مجلس، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدل افلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک ونحر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ہم اور آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس تقریب میں جلوہ بار ہیں۔ یہ تقریب علی جناب محمد ایوب انصاری صاحب اپنے دولت گدے پر عقیقہ کے تعلق سے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا ان کے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کے برکت سے ان کے گھر کی تمام بلا مصیبت پریشانیوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، مدینے والے مصطفیٰ کے بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ درود شریف کا نذرانے عقیدت بانداز محبتانہ شکانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑو مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، چھوڑو مجھ کو جانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، اپنا گھر بنانا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، عرش سے اتر کر چاند تارے کہیں، موت میری آ جانا، روح میری لے جانا، لیکن تجھ کو آنا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت سورہ کوثر میں فرماتا ہے، فصل لربک ونحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانیاں کیجیے۔ یہ قربانی ہم اور آپ ایام نہر میں کرتے ہیں، لیکن عقیقہ ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ بھی قربانی ہی کے مسائل کی طرح یہ بھی ہے، لیکن قربانی مالک نصاب پر واجب ہے، اور عقیقہ یہ سنت مستحبہ ہے۔ مالک استطاعت اگر ہے، اس کے پاس اگر اتنی دولت ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام سے عقیقہ کرے گا تو سنت مستحبہ ادا ہوگا۔ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس عقیقہ کو کیا ہی جائے ہر حال میں۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کرتے اور عقیقہ کرتے ہیں، تو قربانی کرنا یہ مالک نصاب پر واجب ہے کہ قربانی کریں۔ عقیقہ غریب اگر ہے تو اس پہ عقیقہ کرنا بھی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ادا اس عالم میں آدمی کرتا ہے جو اس کے قابل ہو، یعنی مال ہو، اتنی دولت ہو تبھی وہ کرے گا۔ اب غریب کوئی ہے لیکن پھر بھی وہ عقیقہ کرتا ہے تو بھائی اس کی محبت ہے، کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن قرض لے کر کے نہیں۔ بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں، سود پہ قرض لے کر کے عقیقہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔
ہاں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم اور آپ صرف قربانی ہی کو ایک قربانی سمجھتے ہیں، صرف قربانی جانور کی قربانی کر لینا یہی ایک قربانی نہیں ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا بھی ایک قربانی ہے۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کرنا بھی ایک قربانی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، ثروت ہے، مال ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے تو زکوٰۃ نکالنا بھی ایک قربانی ہے۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، شکشا دے رہے ہیں، اور اس شکشے پہ، اس تعلیم پر جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ خرچ کرنا بھی ایک قربانی ہے۔ آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں، کھانے کی اشیاء دے رہے ہیں، یا دوسرے کوئی بھی سامان آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک قربانی ہے۔ آپ دین کے لیے چل رہے ہیں، مذہب اسلام کے لیے چل رہے ہیں، اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ صرف قربانی جانور کا کر دینا یہی قربانی نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام نے ہمیں تاکید دیا ہے کہ دین کے راستے پر جو بھی آپ کام کریں گے، جتنے بھی آپ عمل کریں گے، وہ سارے عملات وہ قربانیوں میں شمار کیے جائیں گے، اور اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن ہم اور کیا سمجھتے ہیں، قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی کر دیے، یہی قربانی نہیں، نماز پڑھنا بھی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس لیے کہ فجر کا وقت ہے، انسان کو صبح بیدار ہونا ہے، بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرتا ہے، اور وضو کی ضرورت وضو کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اور یہ قربانی سب سے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ بندہ صبح بیدار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنے نیند کو برباد کیا، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اور صبح بیدار ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے، آج صبح فجر کے وقت جائیے، اگر ظہر میں 4 لوگ نماز پڑھنے والے رہتے ہیں، فجر میں جائیں گے تو 1-2 لوگ ملیں گے۔ یہ حال ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے رزق کی تلاش میں جایا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اسلامی جھنڈا لے کر کے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وہ رزق کی تلاش میں جایا کرتا ہے تو وہ خالی نہیں آیا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بسترے پہ سویا رہتا ہے، آرام سے پڑا رہا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، اب اسے بھی رزق کے تلاش میں جانا ہے، وہ بھی روزی کے تلاش میں جائے گا، تو جب وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو حدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے۔